اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ملتان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی طرف سے جناب محمد سلیم صاحب کمشنر اپیل 1 ان لینڈ ریونیو کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے فیئر ویل کا اہتمام کیا ہے۔ جناب ہمارے پاس 2.5 سال سے زیادہ عرصہ موجود رہے ہیں اور ان کا جو اس دوران بہت سیکھنے کو ہم نے ان سے ملا ہے۔ سیکھنا سکھانا ہمارے پروفیشن کا حصہ ہے اور جناب کے علمی جو قابلیت ہے میں بھی بڑا معترف ہوں اور ہمارے ممبران بھی بڑے معترف ہیں اور ہم نے بہت سیکھا ہے۔ تو چھوٹی سی تقریب کر لیتے ہیں، تو میں جناب عبدالستار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے اس تقریب کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب میں معترض ہوں گا جناب اپنے صدر ملتان ٹیکس بار ملک خادم حسین میتلا صاحب سے کہ وہ اپنا صدارتی سپاس نامہ پیش کریں۔ جناب ملک خادم حسین میتلا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں اپنی طرف سے اور اپنی ملتان ٹیکس بار کی طرف سے کہ جناب محمد سلیم صاحب تشریف لے ٹائم دیا اور انہوں نے ملتان میں اپروکسیمیٹلی 2.5 سال سرو کیا۔ اب یہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو یہاں کا جو مطلب ملتان میں جو ان کے خدمات ہیں وکلاء کے لیے اور ٹیکس فرٹرنیٹی مطلب ہے ان کے لیے یہ ایک مثال قائم کی ہوئی ہے انہوں نے۔ جہاں پہ ریلیف بنتا تھا وہ انہوں نے اس ریلیف دینے میں تساہل سے کام نہیں لیا، اور جہاں پہ یقیناً ریونیو کا ایشو تھا تو وہ ریونیو کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا، اور ان کا ہم ان کی ریٹائرمنٹ لائف کے لیے ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور خوشیوں سے بھرپور زندگی اپنی فیملی میں گزارنے کا موقع فراہم کرے۔ بہت مہربانی۔ اب میں سینئر ممبر جناب محمد رونق غازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جب آئے تھے تو ہم نے ان کو ویلکم کرنے کے لیے خواجہ محیط صاحب مجھے یاد ہے کھانا کیا تھا سگنل باربیکیو ٹو نائٹ میں، تو اس وقت بھی 2 گھنٹے ان سے بڑا سیکھنے کو ملا تھا، اور خواجہ محیط صاحب آج ہمارے میں درمیان موجود نہیں ہیں، تو میں جناب محمد رونق غازی صاحب سے کہ وہ ان 2.5 سال پہلے کی اور آج دیکھیں وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ 3 سال ہو گئے، بلکہ 3 سال ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم صاحب تو مجھے اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے نا عمران کے ننہال والے شہر سے اور جو ہے وہ اس میں سارا کچھ آ گیا۔ یہ زیادہ کمپریہنسو بات ہوئی ہے، اس میں سب کچھ آ گیا۔ اور جو ہے یہ جو ہے جب سے یہ آئے ہیں ان کا جو ہے یہ جو ہے ان کے آنے سے پہلے بھی ایک بار میں ان کو اپنا لیڈر سمجھتا تھا۔ وہ لیڈر اس لیے کہ جو ہے نا ایف ٹی او کے معاملے میں ہم بالکل بے بس تھے۔ ایف ٹی او جو ہے نا سلیم اختر جو ہے اس کے دور میں جو پہلا ایف ٹی او تھا 3 سال اس کے ایسے گزرے ہیں کہ اس کا نام لینا ہی کافی ہوتا تھا، ریلیف مل جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے وہاں نہ جاؤ، میرے احمد سے لے لو، اتنا اس کا اثر و رسوخ تھا۔ 4تھا سال جو ہے نا اس کا انہوں نے وکیل احمد خان صاحب تھے، انہوں نے پکڑ کے ڈنگ نکلوایا۔ جب بھی کوئی بجٹ کی بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ جی وہ جو ہے نا ایف ٹی او صاحب ریلیف دے دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں ہمارے پاس، ہم کہاں سے بجٹ پورا کریں۔ تو انہوں نے ایک امینڈمنٹ کی جس میں یہ کیا کہ بھی ایف ٹی او کے فیصلے کے خلاف پریزیڈنٹ کے پاس سے ریفرنس جب چلا جائے گا، ایڈمنسٹریٹو وہ نوٹیفیکیشن نکالا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ کے پاس ریپرزنٹیشن چلی جائے گی تو اس کا امپلیمنٹیشن سٹے ہو جائے گی۔ تو یہی ان کے لیے خطرہ ہوتا تھا کہ بھی امپلیمنٹیشن ود ان 30 days لازمی کرنی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ فیصلہ ہو گیا تو نہ ہو۔ تو یہ جو ہے نا
اس کے بعد جتنے بھی FTO آتے گئے تو سارے یعنی بالکل بالکل نکلے ہوئے تھے سب کے. اب جو ہے نا یہ شعیب صدر صاحب جب آئے وہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے تھے. ان کا جو آخری سال تھا وہ یہ ہے کہ وہ پتہ چلا کہ اچانک ریلیف ملنے شروع ہو گئے. اور وہ اس لیے پتہ یہ ہوا کہ یہ سلیم صاحب نے جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نا پہلے تو لیگل جنگیں لڑی انہوں نے اس کے ساتھ, یعنی جیسے سلیبی جنگیں ہوتی ہیں نا, لیگل جنگیں لڑی انہوں نے. اور ان جنگوں میں جو ہے نا ان کو کبھی ادھر سے تنگ کیا, کبھی ادھر سے تنگ کیا, ہائی کورٹ بھی لے گئے, فلاں بھی کر دیا, یہ بھی کر دیا. وہ بیوروکریٹ آدمی تھا اور بڑے اپنے آپ کو بڑے اونچے لیول کا سمجھتا تھا. اور بہرحال آخر کار جو ہے نا انہوں نے ان کو قابو کرنے کا فارمولہ کو نکالا. ان کو بلایا, یہ نہیں گئے, ان کو جو ہے کنٹمپٹ میں جو ہے یہ دھر لیا گیا اور دھر لیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے نا یہ جو ہے تھے گئے ہوئے تھے میرے خیال میں 21 گریڈ کی ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے تھے. آپ وہیں سے آپ کو وہ لے گئے. باقی جو بھی ہوا وہ یہ ہوا کہ اس کا نتائج جو ہے وہ یہ ہے کہ بجائے کہ یہ آج ہمارے پاس ایز اے RCIT ریٹائر ہوتے, یہ ایز اے کمشنر ہی ریٹائر ہو رہے ہیں. انہوں نے قربانی دی, لیکن ان کی ان وجوہات کی وجہ سے 1 سال اس کا جو گیا نا شعیب صدر کا, ہمیں بڑے ریلیف ملے کیونکہ وہ اینٹی FBR ہو گیا تھا. اس کے بعد باقی بعد میں جو FTO آئے وہ بھی کوئی اتنا وہ نہیں کر سکے, لیکن کیونکہ وہ ذاتی طور پر انوالو ہو گئے تھے ان کے ساتھ. اور اس زمانے میں میں جو ہے نا جب بھی کوئی بات ہوتی تھی کہ FTO میں ریلیف ملنے کی, میں کہتا جی ہمارے اس وقت میں ملا بھی نہیں تھا ان سے, سنا ہوا تھا کہ جی سلیم صاحب ہے, فیصل آباد کے ہیں, اور ان کے ایفرٹ سے یا جو بھی انہوں نے کیا اس کی وجہ سے ہمیں شعیب صدر ریلیف دلوا رہا ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرح. اور دوسری بات ہے کہ جب بھی ان کے پاس میں گیا ہوں, ان سے جب بھی بات چیت ہوئی ہے, علم کا تو یہ خزانہ ہے. یعنی ٹیکس کے اوپر, ٹیکس پہ بات کروں کیونکہ وہاں تو ٹیکس کی ہی باتیں ہوتی تھی. آج ہم نے جو ہے نا یہ باتیں کچھ پاکستان بنتے وقت والی ادر دین ٹیکس کی ہے. تو یہاں بھی اب یہ بھی پتہ چل گیا جاتے جاتے کہ ان کو ہر فیلڈ کا ٹھیک ٹھاک نالج ہے, ہر فیلڈ کا. پارٹیشن کے وقت سے جو کچھ ہوا, کس طرح ہوا, کیوں ہوا, کس طرح ہوا, کیا ہونا چاہیے تھا, کس طرح, اور یہ کیا وجوہات تھی کن چیزوں کی, وہ سارا ابھی ہم نے ڈسکس کیا ان سے. اور جو ہے یہ ٹھیک ٹھاک ایکوریٹ اور پرفیکٹ نالج ان کے پاس ہے. دینی معاملات میں بھی آپ ان سے بحث کر کے دیکھیں, ایکولی کمپیٹنٹ آپ ان کو پائیں گے. بالکل آپ کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اصل شعبہ کون سا ہے. عبدالستار صاحب کا تھوڑا سا نہ میں نے مقاتل ہے, لیکن ہمیں ایک خوشی تھوڑی سی یہ ہے کہ ان کے یہ اب ریٹائر ہو رہے ہیں, ملتان سے ہو رہے ہیں, تو اپنے ریٹائرمنٹ بینیفٹس یہ اس طرح کے کوئی کام کے لیے اب آتے جاتے رہیں گے. میرے خیال میں ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. نہیں اس کے بغیر جہاں سے بندہ ریٹائر ہوتا ہے نا, اس کے ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس وغیرہ وہیں سے ہی یعنی کہ آتی رہیں گے. کیوں سلسلہ ایسے ہی ہے نا. ہاں جی. تو لہٰذا ہمارے شہر آنا جانا رہے گا. شکریہ. اب میں گزارش کروں گا سینئر ممبر ملتان ٹیکس بار میاں عبدالستار صاحب, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ایڈوکیٹ, ہائی کورٹ کے, وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ہاں آ جائیں ادھر بیٹھ جائیں. وہ سب ملنے کے اظہار. جی صاحب آپ ادھر آ جائیں. آپ ادھر تشریف لے آئیں, کرسی ہے بڑی, کوئی بات نہیں. ابھی خواجہ منصور کا ذکر ہوا تھا, ان کو ویلکم کیا تھا جب یہ آئے تھے ملتان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ پروقار تقریب جو ہے جناب محمد سلیم صاحب کے اعزاز میں ان کے جو ہے سینئر پوزیشن میں جانے کے لیے, کیونکہ پاکستان میں 60 سال کا اربن سینئر سٹیزن ان کو تصور کیا جاتا ہے, تو سینئر سٹیزن ہونے میں چند دن جو ہے نا باقی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا ہم دعا گو ہیں. یہاں جتنا عرصہ رہے ہمارے نوجوان جتنے بھی ان کے پاس اپنے کیسز کے سلسلے میں حاضر ہوتے رہے, انہوں نے کافی, جیسے ہمارے عمران صاحب بتا رہے تھے, کافی استفادہ حاصل کیا اور کافی انہوں نے جو ہے نا ریلیف بھی دیا اور کچھ ریلیف نہیں بھی دیا. ظاہر ہے کہ ساری صورتحال چلتی رہتی ہے, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بھی جو بھی آپ اپیل فائل کریں اس میں ہر حال میں ریلیف ملنا ہوتا ہے. تو کسی میں ریلیف مل گیا, کسی میں نہ ملا, لیکن مجموعی طور پر انہوں نے اس عرصے میں جو ہے نا سب کو اکوموڈیٹ کیا.
اور مجھے اس سے مزید ایک اور بھی ان سے ایک تعلق ہے کہ میں نے جو ہے نا BCom جو ہے نا وہاں فیصل آباد سے کی تھی، اور سر جو ہیں وہاں فیصل آباد میں ایز لیکچرار سب سے پہلے ان کی اپائنٹمنٹ وہاں رہی ہے، تو اس لیے جو ہے نا ان کو ایک یہ سٹیٹس بھی میرے حوالے سے حاصل ہے، مادر علمی سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس لحاظ سے بھی جو ہے نا مجھے وقتاً فوقتاً پہلے بھی دل کرتا تھا کہ ان کو ملنے کے لیے جاؤں، لیکن چونکہ ان کی مصروفیت ہوتی تھی تو میں اتفاق نہیں ہو سکا کہ اپنے کیس کے علاوہ کبھی ان کے پاس جانا ہو، لیکن بہرحال انہوں نے کافی جو ہے نا اچھا ہمارے پاس وقت گزارا، ہمارے نوجوانوں کو جو ہے نا اکوموڈیٹ کیا اور ممکنہ حد تک جو ہے نا ریلیف بھی دیا۔ تو میں اللہ رب العزت ان کی بقیہ زندگی میں جو ہے نا ان کو صحت سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اپنی فیملی کے لیے اور جو ہے نا معاشرے کے لیے مفید جو ہے نا یہ سہری رہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے نا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں جناب گزارش کروں گا جناب سینئر ممبر محسن بخاری صاحب سے، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سر کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جو آنے والا وقت بھی ہے آپ کے ماضی کی طرح خوشحال ہو اور پراسپیرٹی کی طرف ہو، اور ہم فار نیشن کے لیے آپ اچھی سجیشنز FBR کو گائے بگائے دیں جو ہمیں فروٹفل ہوں فار دی وردی ٹیکس پیئرز آف پاکستان۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب میں گزارش کروں گا جناب وقاص خالد صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مجھے تو آج دو باتوں کا افسوس ہو رہا ہے۔ ایک تو اس بات کا کہ بھئی ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے تو ہمارے سے جدا ہو رہے ہیں، ملتان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دوسرا اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ میری پہلے ان سے کیوں نہیں ملاقات ہوئی، کیونکہ میری تنویر صاحب میرے ڈیل کرتے ہیں انکم ٹیکس، تو وہ تو اکثر آتے جاتے رہتے تھے، مجھے اکثر ان کی تعریف بھی کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، لیکن بائی چانس ملاقات نہیں ہو سکی۔ آج یہ بہانہ بنا اور ہماری سٹنگ ہوئی، اور میں جو یہ کچھ ان کی گفتگو سنی تو ماشاءاللہ بڑے نالجفل آدمی، ہمیں ان سے بڑا کچھ سیکھنا چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں مزید خوشیاں دے، آگے کی زندگی بھی اچھی گزرے، اور یہ اپنی کوئی نہ کوئی مصروفیت بنائے رکھیں، اور ینگسٹرز جو ہیں ان سے سیکھتے رہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ سینئر سٹیزن بننے کی آپ کو کوئی خوشی نہیں؟ اچھا، اب میں جناب راجہ امتیاز صاحب سے گزارش کروں گا، کیانی صاحب سے، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ہمیشہ ہی ہم نے سلیم صاحب سے بہت کچھ سیکھا، کئی دفعہ ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن سلیم صاحب نے ہمیں ہمیشہ انکریج کیا۔ ان کی بیٹی میڈم عائشہ سلیم ہمارے فیصل آباد آفس سے ہماری کولیگ بھی ہیں، تو ہمیشہ ان سے بھی ہمارا تذکرہ رہتا ہے نا، تو ہم ہمیشہ سلیم صاحب کی تعریف کرتے ہیں انہی الفاظ میں ہی کہ ہمیں ہمیشہ انکریج کیا ہے، ہم نیو کمرز کے لیے بھی اور جتنے بھی ہم وکلاء حضرات ہیں، ہمیں کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ کہیں ہم غلطی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں الٹا سمجھا کے بھیجا جی کہ اس جگہ آپ غلطی پہ ہیں اور آپ کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے تھا۔ ہمیشہ ہمیں ریلیف بھی دیا۔ الحمدللہ ہم دعا گو ہیں کہ آپ کی فیوچر لائف بھی اسی طرح پراسپیرٹی کی طرف رہے۔ آمین آمین۔ اب میں دو الفاظ سلیم صاحب سے سننا چاہوں گا کہ ان کا یہ 3 سال کا عرصہ ملتان میں انہوں نے کیسا پایا، ملتان ٹیکس بار کو کیسا پایا، اور ہمارے ساتھ ان کا ایک تعلق کیسا رہا، وہ جناب 2 الفاظ بس سر، پھر کھانا ٹھیک ہے شروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 20 اکتوبر 2020 کو آیا تھا، اور آج کے دن 3 سال اور 5 دن ہو گئے۔ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو لوگ سروسز میں ہوتے ہیں وہ بار بار گھروں کو بھاگتے ہیں اپنے، خاص طور پہ ٹیکس کے جو افسر ہیں نا، ان کو گھروں میں جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ میں جب یہاں پہ آیا تو آپ لوگوں کے ساتھ میرا اتنا دل لگا کہ میں یہی نہیں واپس، اور میں نے اس وقت سوچ لیا تھا یار کہ میں ریٹائر ہوں گا تو یہیں سے ہوں گا۔ تو اس سے ایک بات تو بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں کا
آپ لوگوں کے بارے میں میرے حقیقی خیالات کیا ہیں. دوسرا، انسان جو ہے نا وہ ایک خطا کا پتلا بھی ہے، اچھائیوں اور کمزوریوں اور کچھ اچھے خوبیوں کے لحاظ سے کوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے، عطا کی ہوتی ہے بہتری، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ اس کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. باقی خطائیں ہم خود اپنے پاس سے کر لیتے ہیں. تو وہ اس کا درست فیصلہ کہ کون آدمی جو ہے وہ کامیاب رہا کوئی نہیں رہا، وہ جن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا اس کے بہترین جج وہی ہوتے ہیں. تو میں کیسا رہا ہوں اب اس کے جج آپ بہترین ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ میرا یہاں سے جانے کے بعد بھی رابطہ رہے گا. کسی طرح سے میں آپ کے کسی بھی کام آ سکوں تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی، کسی بھی کام. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے بہت مشکور ہوں کہ میں یہاں سے جاتے ہوئے آپ میں سے کسی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں میرے دل میں کوئی کہتے ہیں نا ہیوی ہارٹ ہو کے جانا کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، فلاں نے اس طرح کیا. مجھے آپ میں سے کسی بھی دوست کے ساتھ کوئی بھی شکوہ شکایت نہیں. ہاں ہو سکتا ہے مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہوں گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقی خوشیوں والی ایک زندگی عطا فرمائے. بہت مہربانی. جی سر، بہت شکریہ سب کا، سب دوستوں کا، اور بہت بڑی تعداد میں ملتان ٹیکس بار کے ممبران کے آنے کا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ملک رفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے سب ممبران کا شکریہ ادا کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کمشنر صاحب نے جو باتیں کی ہیں تو ان میں اب میں بھی تھوڑی سی سر سے اجازت لے کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. سر اجازت ہے؟ سر ایک دفعہ میں آپ کے پاس پیش ہوا ہوں، عثمان صاحب اور میں تھے. پیش ہوئے عثمان صاحب اور میں تھے سر. جی سر، جی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صاحب. جی نہیں سر، دوسرے عثمان صاحب، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صاحب. جی عثمان ستار صاحب. تو سر عثمان صاحب نے کیس پلیڈ کیا تو اس میں نے بھی تھوڑی سی اپنی بات کی. تو سر نے مجھے کہا اب میں جو آپ کو کہتا ہوں چپ کر کے بیٹھو. پھر عثمان صاحب شروع ہو گئے. نہیں سر سنیں تو صحیح. عثمان صاحب نے پھر بات شروع کی. درمیان میں پھر میں بول پڑا. میں نے کہا سر اس کیس میں اس طرح نہیں، اس طرح ہے. میں جو آپ کو کہتا ہوں پھر بول رہا ہے. تو بہرحال سر آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں، ہنستے مسکراتے آپ مطلب ایک کام بھی کر جاتے ہیں اپنا. جی جی سر بالکل. جی کوئی ناراضگی میں نے نہیں وہ نہیں سر، وہ نہیں دل سے ہوتا ہے. آپ نفرت انگیز طریقے سے بات کرتے ہوتا ہے پیار محبت پیار سے سر کہ یار میں نے وہی گل سن لی پیار کیونکہ آپ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے نا، وہ تیاری کر کے آیا ہوا ہے. جی اب اس کے ذہن میں ایک پوائنٹ ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، اس کا مائنڈ پڑھ رہا ہوں کہ یہ مجھے کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے. ایسے ہی ہوتی ہے. اچھا اب درمیان میں جب آپ کرتے ہیں نا انٹرفیئر، کوئی دوسرا بندہ کرتا ہے، وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتا ہے. بالکل ہے سر. بہرحال سر وہ آپ کی جو ٹریل ہے ساری ٹوٹ جاتی ہے. اس میں بھی انہی کا فائدہ تھا نا، آپ اسی کی روک رہے تھے. ہاں میں کہہ رہا ہوں ان کی بات سن لیں، اس کے بعد جب یہ بات اپنی پوری کر لینا اس کے بعد آپ جتنی مرضی باتیں آپ کر لیں. وہ دلائل بہتر دے رہے تھے. سر اب ساری باتیں تو بہت ساری ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے 3 سال یہاں پہ گزارے ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوئی. جب بھی جاتے تھے پیشی لینا تو مطلب ہمارے لیے بہت ایزی تھا. اور آپ کا جو سٹاف تھا بہت ہی کوآپریٹو رہا ہے ان 3 سالوں میں، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. تھینک یو. اور سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی بہت مہربانی. اسٹاف کے لیے بھی تالیاں سر، کلیپنگس. میں روکا تھا آپ کا فیصلہ بھی ہو گیا. فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا؟